يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تفسیر کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ آیت 61۔ وَإِذْ، واو کا مطلب اور اذ کا مطلب جب، قل کا مطلب کہنا، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا ہم مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لن نصبر، ہم سے صبر نہیں ہوگا۔ لن فیوچر نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم انگلش میں شل ناٹ اور اردو میں نہیں ہوگا۔ نا شروع میں ہے صبر کے، نصبرہ، ہم سے صبر نہیں ہوگا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ وہ والا لفظ ہے جو انہوں نے بیان کیا اور ناشکری کی۔ یہی وہ لفظ ہے، یہی وہ فساد کی جڑ ہے جس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ ذرا کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے ذرا سوچو کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہہ دو اللہ تعالیٰ سے ہم سے صبر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے شایان شان نہیں تھا یہ لفظ، اور یہ لفظ کو محسوس بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کس طرح کی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہیں سے کام خراب ہوا، اسی لفظ سے۔ اسی بات صرف یہ نہیں، اور آج ہم جب اللہ تعالیٰ سے کئی دفعہ مخاطب کرتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے اوپر، تو ہم کس طرح اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، یا اللہ ساری زندگیاں ہو گئی ہمیں پریشانی کے اندر، بس یہی آپ نے ہمیں یہی دینا تھا۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ کا قدر، اور تم نے قدر کی ہی نہیں اور نہ کر سکو گے اللہ تعالیٰ کی۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کر لیا، گستاخی کر لی، جیسے کہ ہمیشہ سے یہ کرتے رہے، کس کے اوپر صبر نہیں ہوگا؟ علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر ہم سے صبر نہیں ہوگا، کیونکہ شوگر تو ان کو من کے ساتھ مل رہی تھی، سلوہ ان کے لیے ہمیشہ اتر رہا تھا جب وہ سفر کے اندر تھے اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے اندر تھے، تو انکار کر دیا، ہم سے صبر نہیں ہوگا ایک کھانے کے اوپر۔ اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ فَادْعُوا لَنَا، ذرا دعا کیجئے، فَادْعُوا پکاریں، لَنَا ہمارے لیے پکاریں۔ کس کو پکاریں؟ رب کو پکاریں، کا لگا ہوا ہے ربا کا، اپنے رب کو پکاریں، یخرج لنا، کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، نون الف نا کا مطلب ہم، ہمارے، لنا جب لگا تو اس کا مطلب ہمارے لیے نکالے، مما کا مطلب ہوتا ہے جو، تنبت الارض، جو نکالتی ہے، خارج کرتی ہے، ارض یہ زمین، من بقلھا، بقل کہتے ہیں یہ جو ہرے پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے نکالے۔ ہاں اس لیے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ زمین کی طرف اس کی دلالت ہے، اس کا اشارہ زمین کی طرف ہے، اور زمین عربی کے اندر مؤنث ہے۔ ہاں واحد مذکر کو شو کرتا ہے، جیسے ہننا جمع مؤنث کو شو کرتا ہے۔ بقلھا وقثائھا، اور کث کہتے ہیں ککڑیوں کو، جتنی بھی سیلڈ نما کوئی چیزیں ہم کھیرے، ککڑیاں، یہ وہ کھاتے ہیں، ان سے قثائھا، ہاں پھر لگا ہوا ہے یعنی زمین۔ وفومھا، فوم
کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ سوم کو کہتے ہیں، لیکن کچھ کے نزدیک یہ گیہوں یعنی گندم، ہمارے لیے گندم اناج کا بندوبست کرے۔ وہ عدس دوستو مسور کی دال کو کہتے ہیں عدس، یہ ہمیشہ صحیح عربیوں کی بہت محبوب دال رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ عرب معاشرے کے اندر جائیں تو اس کے بغیر ان کے ناشتے کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ عدس ہی ہے، اور وہ مسور کی دال اس میں سے نکالیں۔ وہ بصل پیاز کو کہتے ہیں، یعنی یہ چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوستو اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ موڈ کے اندر جاتے، درخواست کے اندر جاتے، اللہ کے وسائل کون سا کم ہے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہم شرط رکھتے ہیں جس کے وسائل محدود ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں دے سکتے تو مجھے یہ دے دیں۔ یہ تو اللہ ہے۔ اگر ان سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ریکویسٹ موڈ کے اندر جاتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے یہ عرض کریں کہ ہم نیچرل ہے ایک ہی چیز کھا کھا کے بندہ، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ لمبی دیر تک ایک چیز کو اگر حتیٰ کہ وہ بہترین چیز ہی کیوں نہ ہو پکا پکا کے سامنے رکھا جائے، دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اگر یہ کہا ہوتا کہ یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی عنایت کر دے، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد نہ کرتے، مگر ان کے یہ گستاخانہ الفاظ نے نہ صرف اس سے ریجیکشن دی بلکہ وہ جو پہلے والا مل رہا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اس کا ایک ذریعہ نکلتا ہے کہ اب وہ مقام آ چکا ہوا تھا کہ شاید اللہ نے یہ محسوس کر لیا اور ان کے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب ان کو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے، کیونکہ کتنی دیر تک یہ پیسیو ایٹنگ کرتے رہیں گے، اس طرح سے تو پوری نسلیں ان کی گزر جاتی۔ اب وہ مقام آ چکا ہوا تھا کہ اللہ نے ہی ان کے دل کے اندر یہ ڈالا ہو کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں۔ ہاں گستاخی ان سے ہوئی، ڈیفینیٹلی ہوئی، لیکن اب انہوں نے فرمائش کی جو کہ ریجیکٹ ہوئی، اور کہا کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال اتستبدلون، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آش الف کے اوپر جب حمزہ آ جاتا ہے تو یہ کوسچن موڈ کے اندر آ جاتا ہے۔ اتستبدلون، تا شروع کے اندر ہے تم، کیا تم تبدیل کرو گے الذی، اس چیز کے بدلے، الذی واحد مذکر کو کہتے ہیں، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہو، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ہوا جو واحد مذکر خیر، یعنی آپ خیر کو ادنا کے ساتھ تبدیل کر رہے ہو۔ یہاں پر جنس مراد نہیں ہے، یہاں پر بس ایک لفظی مراد ہے کہ کیا آپ ادنا چیز خرید رہے ہو بہتر کے بدلے۔ یہ کیسی خریداری ہے کہ تم ادنا چیز لیتے ہو بہتر کو چھوڑ کر؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کہتے ہیں اہبتو مصرن، یہ چیزیں تو اہبت کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے کی طرف اتر جانا، لیکن بعض اوقات ہم محاورتاً بھی استعمال کرتے ہیں اہبت کا مطلب چلو کسی شہر کی طرف، تو پھر چلو کسی شہر کی طرف، مصر کا مطلب عربک کے اندر شہر کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّا، بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے ہے، کم کا مطلب تمہارے لیے، لَكُمْ تمہارے لیے ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جس کی تم تمنا کرتے ہو، جس کا تم سوال کرتے ہو۔ سالہ کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ تم جس کا تم سوال کرتے ہو تمہیں کسی بھی شہر سے مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ، اور یہ ضربت ہم نے طاری کر دیا ان کے اوپر، ضرب دیکھیں ضاد کے اوپر جو ہے پیش ہے، پیسیو وائس کے معنوں میں ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو ہم نے ان کے اوپر ذلہ طاری کر دی، ذلت طاری کر دی، وَالْمَسْكَنَةَ، اور ہم نے مسکینیت طاری کر دی۔ دوستو اس کی تشریح یہ ہے کہ جب بھی آپ، اب حکم ہو گیا کہ آپ کسی بھی شہر، میں تو نہیں مانگوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اب آپ خود سے چلے جاؤ، کسی بھی شہر کے اندر چلے جاؤ، یہ تم وہاں سے حاصل کر لو گے، یہ چیزوں کا حاصل کرنا کون سا مشکل ہے۔ لیکن اس قوم کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی نئی جگہ کے اوپر جاتے ہو
تو آپ کے وہ والے رائٹس نہیں ملتے جو کہ رائٹس اس جگہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں. ایون کہ آج ہم کسی بھی باہر کے ملک میں چلے جائیں, ساری زندگیاں بھی اگر گزار دیں ہم باہر کے ملک کے اندر, ہم ان کے برابر کے شہری نہیں بن سکتے. تو پھر جب آپ جا رہے ہیں کسی شہر کے اندر, تو آپ وہ جو آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے, کون سی عادت پڑی؟ مفت کی چیزیں کھانے کی, اور جناب مزے لگے ہوئے تھے, اب وہ ختم ہونے جا رہے تھے. اب جو بھی کرنا ہے, اب محنت کرنی ہے, ہمت کرنی ہے. زراعت اگر کسی کی وہاں پر زمین ہے تو آپ نے وہاں پر ایز اے مزارع کام کرنا ہے. تو ان کی باتیں تو ماننی پڑیں گی, جس طرح سے وہ سلوک کریں گے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اب آپ اس سروس کے اندر جا رہے ہیں, اور سروس کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں رہتا ہے. لہٰذا گئے, اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کہاں پر میں نے تمہیں دنیا کی سب سے بہترین قوم بنایا تھا, اور کہاں پر تم نے اپنے لیے یہ چیز چن لی. دیکھیں کیا ذلہ والمسکنہ, تم نے اپنے اوپر ذلت خود سے طاری کی اور مسکینیت خود سے طاری کی. وباء, اور خریدا تم نے, اور پلٹے یعنی تم واپس پلٹے. وباء, تم واپس پلٹے. کیا لے کر پلٹے؟ بغضب, غضب لے کر پلٹے. کس کے غضب کو لے کر پلٹے؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے اس کا غضب لے کر پلٹے. من کا مطلب سے اللہ سے غضب لے کر پلٹے. ذالک, یہی ہے وہ چیز. بِأَنَّهُمْ, انا کا مطلب بے شک, ہم وہ جو تمہارے لیے ہے, کانو, کیوں ہے وہ تمہارے لیے؟ کیونکہ تم کرتے رہے, یکفرون, کفر کرتے رہے. کن کا کفر کرتے رہے؟ بِآیاتِ اللہ, اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے رہے. اور کیا کرتے رہے؟ وَيَقْتَلُونَ النَّبِيِّينَ, اور تم قتل کرتے رہے نبیوں کا بغیر الحق. دوستو, انہوں نے ایک دن کے اندر 300 نبیوں کو بھی قتل کیا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے. بہت برداشت ہوا, بہت کچھ ہوا, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سزا, کوئی نہ کوئی ہیلا, کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہ چھوٹتے رہے. اب پھر انہوں نے وہ اپنی ناشکری کا اظہار کیا, اور پھر آ گرے ہیں مسکنہ کے اوپر اور ذلت کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ اب ان کو یاد کروا رہے ہیں, تم وہی قوم ہو جو یہ ساری حرکتیں کرتی رہی. ذالک, اور یہی, بما عصوا, عصوا کا مطلب نافرمانی ہوتا ہے. وکانو, اور تم ہو, یعتدون, حد سے بڑھنے والے. تم حد سے بڑھنے والے ہو. دوستو, بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس قدر صادق آتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ, کچھ صحابی بار بار پوچھتے جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا, اس طرح سے سوال کرتے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کرتی تھی. اور یاد رکھو, تم مماثل ہوگے اس قوم کے ساتھ باشت بالباشت, ہاتھ بالہاتھ. اور اگر وہ گوہ کے سوراخ کے اندر بھی گھسیں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے. انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا. آج نبی تو نہیں, لیکن ہم نے بھی اپنے دور کے لوگوں کو, جو کتنے حضرت عبد المالک کے ساتھ, امام عبد المالک کے ساتھ ہم نے کیا کیا, امام ابو حنیفہ کو ہم نے کہاں پر پھینکا, امام بن حنبل کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوا, کون سے لوگوں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ تاریخ بھری پڑی ہے. حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا سب سے بڑھ کر. تو یہ چیزیں یاد رکھیں, یہ قرآن یونیورسل ہے, ہمیں سبق دیتا ہے, ہمیں بتاتا ہے. لیکن یہ بتانا تبھی ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم اس کو سمجھیں گے. ہم تو بس اس کو پڑھنا سیکھ گئے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے ایک آپ 5ویں کے کلاس کے بچے کو انگلش پڑھنا سکھا دیں تو وہ MBBS کی کتابیں بھی پڑھ لے گا. تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا اس کو پڑھ کے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اس کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی. وہ کیا کر لے گا اس کو پڑھ کے؟ ہم اس کو اس طرح سے پڑھ لیں گے تو کیا کر لیں گے اگر ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں.
اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي